أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها وما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. صلوات بابا البلد. بیگار والی نہیں، مجلس والی صلوات پڑھیں. توجہ بار شروع کی جائے. سورہ بقرہ سے ایک جانی پہچانی آیت تلاوت کی ہے میں نے. اس آیت پر ایک مجلس پہلے ایک عشرے میں ہو چکی ہے، لیکن کتاب الہی کا ایک ایک حرف اسرار و غوامض کی کائنات ہے. وقت کی نبضیں ڈوب جائیں گی لیکن قرآنی حقائق کا ذخیرہ ختم ہونے میں نہیں آئے گا. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا؟ قرآن کی مسئلیں بیان کی ذات واجب نے، اور پھر ان مسئلوں کے حوالے سے قرآن کی تاثیر بتائی. فرمائے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. فرمائے اس قرآن سے کثیر لوگ گمراہ ہو گئے. سمجھ میں آئی بات؟ آیت ہے، روایت نہیں. یضل بہ کثیرا، کثیر لوگ گمراہ ہوئے قرآن پڑھ پڑھ کر. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور کثیر لوگ ہدایت پا گئے. گمراہ کون ہوئے پنڈی والوں؟ فرمایا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. قرآن پڑھنے کے باوجود گمراہ فاسقین ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ کون سے فاسق؟ فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ کے پکے عہد کو توڑ دیتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور قطع کر دیتے ہیں اس چیز کو جس کے وصل کا حکم اللہ نے دیا ہے. پتہ نہیں کس کے سر سے گزری ہے اور کس نے صحیفہ دل پہ لکھا ہے. یقطعون، قطع کرتے ہیں، الگ کر دیتے ہیں. کس کو؟ ما امر اللہ، جس کا امر کیا ہے اللہ نے، بہی ان یوصل، کہ اس میں وصل ہو. اور اکثریت جانتی ہے وصل کی ضد ہے فصل. یعنی اللہ نے کوئی ایسی بات بتائی ہے کہ جس میں وہ فصل نہیں چاہتا، اور جس میں فصل نہ ہو اسی کو بلا فصل کہتے ہیں. اللہ
سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ ایسے لوگ جو بلا فصل میں فصل پیدا کرتے ہیں، جو اللہ سے پکا عہد کر کے پھر اسے توڑتے ہیں، وہ قرآن پڑھنے کے باوجود گمراہ ہوتے ہیں، اور جو اس کے برعکس کرتے ہیں۔ طبیعت کچھ ہے سننے پہ یا بگاڑ دینے آیا ہو؟ اچھا، ویسے اگر تو یہ نعرہ میرے یقین کے لیے تھا تو بڑا یقین آیا مجھے۔ فاسق کون ہے؟ گناہگار نہیں، یہ مولوی کی خیانت ہے۔ گناہگار عاصی ہوتا ہے، خاطی ہوتا ہے، فاسق نہیں ہوتا۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میدان میں پڑھ رہا ہوں، ممبر سے پڑھ رہا ہوں اور سپیکر پہ پڑھ رہا ہوں۔ گناہگار ہونا اور بات ہے، فاسق ہونا اور بات ہے۔ سار اٹھاؤ، سورہ آل عمران ہے۔ لو ان اہل الکتاب آمنوا لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ فرمایا اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے کتنا اچھا ہوتا، ان میں تھوڑے مومن ہیں، اکثر فاسق ہیں۔ اللہ نے منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون، کچھ مومن اکثر فاسق۔ اللہ نے ایمان کی ضد فسق بتائی۔ نہیں، قرآن ہے قرآن، اور قرآن پہ سمجھوتا نہیں کروں گا میں۔ جو فاسق ہے وہ مومن نہیں، جو مومن ہے، جو ایمان لایا وہ گناہگار ہو سکتا ہے، فاسق نہیں ہو سکتا۔ سورہ مائدہ ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ فرمایا جو اللہ کی کتاب کے خلاف فیصلہ کرے وہی تو فاسق ہوتا ہے۔ اللہ، قرآن کے برعکس فیصلہ کرنے والا جیتے رہو فاسق ہوتا ہے۔ وہاں دے میں نے آگے کا سفر کرنا ہے۔ سورہ توبہ میں چھوٹی سی آیت نے فیصلہ کر دیا، ان المنافقین ہم الفاسقون۔ فرمایا جو منافق ہیں وہی تو فاسق ہیں۔ اللہ، اور نہ امتیاز والی بات پھر ہوئی ہے۔ میں ان مولویوں میں سے نہیں ہوں جو یہ کہے جو اللہ کو نہ مانے وہ مشرک، جو رسول کو نہ مانے وہ کافر، اور جو علی کو نہ مانے وہ منافق۔ ان تینوں میں سے کسی ایک کو بھی جو نہیں مانتا وہی مشرک بھی ہے۔ رسول کا منکر بھی مشرک، علی کا منکر بھی مشرک، خدا کا منکر بھی مشرک، تینوں کا منکر کافر۔ سر اٹھانا سر اٹھانا، حلالیوں کی طرف سننا اور حلال ذاتوں کی طرف فیصلہ۔ رسول کے زمانے میں اسد منافق کون تھے؟ جو کلمہ رسول والا پڑھتے تھے، نماز رسول کے ساتھ پڑھتے تھے، اعمال رسول کے ساتھ کرتے تھے، روزہ رسول کے مذہب پہ رکھتے تھے، دل میں شک اور انکار کرتے تھے،
وہی منافق تھے نا. تو پھر یہ تم نے کہاں سے نکالا کہ علی کا منکر منافق ہوتا ہے؟ تو آج کے دور میں منافق وہ ہے جو کلمہ علی والا پڑھے، نماز علی والی پڑھے، حج علی کے مذہب پہ کرے، روزہ علی کے مذہب پہ رکھے اور پھر علی پہ شک کرے. وہ عالم ہے یا جاہل؟ اللہ اللہ اللہ. جیتے رہو. یہ منافق کی پہچان ہے، وہ چاہے عالم ہو یا جاہل ہو. کیا یادگار کسوٹی دی ہے قبلہ. ہاں تو فرمایا جو منافق ہیں وہی فاسق ہیں. گناہگار فاسق نہیں، اور قرآن سے گمراہ فاسق ہوتا ہے. مومن ہدایت پاتا ہے. اور اچھا آؤ، اگر نہیں تھکے میرے سامنے تو پوچھیں قرآن ندیم ہدایت کس چیز کی کرتا ہے؟ امتیاز شاہ جی، قرآن کے آخر نازل ہونے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا، اور مقصد ہدایت ہے. ہدایت کرتا کس چیز کی ہے؟ سر اٹھاؤ. آیتیں بہت ہیں میرے پاس، ایک پڑھنے لگا ہوں اس وقت. سورہ سبا ہے، وَيَرَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. فرمایا میرے حبیب، جنہیں علم دیا گیا ہے، جنہوں نے پڑھا نہیں. جی یہ غضنفر کی بات نہیں ہو رہی، غضنفر نے علم پڑھا ہے. اوتوا العلم، جنہیں علم عطا ہوا ہے، جنہیں دیا گیا ہے، جو تخلیق سے عالم ہیں، وہ جانتے ہیں کہ تیرے پروردگار نے تجھ پر جو کتاب نازل کی ہے وہ حق ہے. اور کام کیا ہے اس کا؟ یہ اللہ کی صراط کی طرف ہدایت کرتی ہے. اللہ. قرآن کا کیا کام ہے؟ صراط کی طرف ہدایت کرنا. یعنی صراط کی ہدایت مقصود نہ ہوتی قرآن نہ اترتا. اللہ. صراط مستقیم نہ ہوتی قرآن نازل نہ ہوتا. لیکن تمہارا رسول کیوں آیا؟ سورہ شورا کو پڑھو. تھک گئے ہو تو بتا دو. اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب محمد احمد محمود، تیرا تو اور کوئی کام ہی نہیں. انک لتہدی الی صراط مستقیم، تو صرف صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے. پھر وہی بات ہے، سمجھنے والا کام اپنے ذمہ لگاؤ، میرے ذمہ پڑھنے والا کام بہت ہے. قرآن صراط کی طرف ہدایت کرتا ہے، رسول صراط کی طرف بلاتا ہے. یعنی اگر صراط مستقیم نہ ہوتی رسول کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی. اچھا پالنے والے، تو ذات کے پردے میں چھپا ہوا تھا، تجھے ذات کے پردے سے باہر آنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ پڑھ سورہ بقرہ، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. فرمایا اللہ بھی صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے. اللہ کا مقصد صراط، رسول کا مقصد صراط، قرآن کا مقصد صراط. اور یہ صراط مستقیم نہ ہوتی اللہ ذات کے پردے میں چھپا رہتا.
رسول قرب الہی میں رہتا، قرآن لدن کبریائی میں رہتا، نہ قرآن لوح کے سینے کو چھوڑتا، نہ رسول دامن کبریائی سے جدا ہوتا، نہ اللہ اپنی صفات کے سہارے پردے سے باہر آتا۔ یہ سارا کچھ صراط مستقیم کے لیے ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب صراط مستقیم کیا؟ یہ سیدھا راستہ، سیدھا راستہ، سیدھا راستہ۔ یہی کہ میں موٹر وے پہ چڑھوں اور سیدھا لاہور پہنچ جاؤں؟ بولو نا، کیوں ریز بھائی؟ یہی ہے سیدھا راستہ؟ مری روڈ پہ چڑھوں سیدھا اسلام آباد پہنچ جاؤں؟ تو پھر کیا ہے صراط مستقیم؟ سورہ انعام، کون سا سورہ؟ اللہ کہہ رہا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ فرمایا یہ میری صراط مستقیم ہے۔ یہ ہاذا دلیل ہے، ہاذا اس میں اشارہ ہے، تو مشار الیہ ہونا چاہیے، یعنی جس کی طرف اشارہ ہو۔ ہاذا یہ صراطی میری صراط مستقیمہ اور مستقیم ہے، فاتبعوہ اس کی پیروی کرو۔ پیروی کہتے ہیں پیچھے چلنے کو، راستے پر چلا جاتا ہے، راستے کے پیچھے نہیں چلا جاتا۔ اور فرمایا یاد رکھو لا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، بہت سے راستوں پہ نہ چلنا۔ کیوں میرے مالک؟ فرمایا تمہیں اللہ کی سبیل سے بھٹکا دیں گے۔ اللہ تھکاوٹ تو نہیں ہو رہی؟ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ یہ ہے میری صراط، بس اس کی پیروی کرو۔ توحید کا مقصد یہی، رسالت کا مطلوب یہی، قرآن کا ہدف یہی۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ بہت سے راستوں سے بچنا ہے۔ اب اگر صاحبان ایمان خواب غفلت میں رہیں، اس میں حقائق کا جرم نہیں۔ فرقے کتنے بنے ہیں؟ میں اونچا سنتا ہوں بھائی، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ 73 نجات ایک کی، 72 جہنم میں۔ کربلا کے شہداء کی تعداد 72 ہی کیوں ہے؟ اب دیکھو اگر کوئی نہ بتائے حقائق، اس میں حقیقت کا کوئی جرم نہیں ہوتا۔ لقد اکثارام حسین نے بتا دیا کہ آؤ اگر ان 72 کا تم نے دامن تھام لیا تو 72 بدعتوں کی بیماری سے بچ جاؤ گے۔ چلے تو نہیں گئے؟ اندر والے دوست تو نہیں تھک گئے؟ اچھا چلیں پہلے یہ فیصلہ کر لیں، صراط مستقیم کیا ہے؟ راستہ تو نہیں، کیونکہ راستے پر چلا جاتا ہے، راستے کے پیچھے نہیں چلا جاتا۔
اور اللہ کہہ رہا ہے ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو۔ سورہ زخرف کی اسد ایک آیت ہے انہو فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، کہ وہ سورہ فاتحہ میں صاحب حکمت علی ہے۔ ام الکتاب لقب ہے سورہ فاتحہ کا نا۔ اب یا تو وہ دریچہ کھولو، میں آ کے تمہارے خانہ ادراک میں لفظ رکھوں۔ فرمایا وہ ہمارے نزدیک سورہ فاتحہ میں علی بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ سرکار صادق سے پوچھا گیا مولا مقصد کیسے علی حکیم سورہ فاتحہ میں؟ فرمایا یہ آیت نہیں پڑھتے ہو اہدنا الصراط المستقیم؟ فرمایا رب کعبہ کی قسم سورہ فاتحہ میں صراط مستقیم سے مراد امیر کائنات ہیں۔ اسی لیے تو صاحب شریعت نے حکم دیا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس نے نماز نہیں پڑھی۔ حدیث کی تشریح چاہیں گے، اسی حدیث کی۔ اچھا لال خان تشریح کی ضرورت تو نہیں تھی، تو بچے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ لا صلاۃ الا بفاتحہ، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس نے نماز نہیں پڑھی۔ کیوں کہ سورہ فاتحہ میں بہت سی جگہوں امیر کائنات کا حکم، الکعاب کے پردے میں بسم اللہ سے تم نے نماز شروع کی، نقطے میں علی، الحمدللہ رب العالمین تم نے کہا، رب کہتے ہی اسی کو ہے جو تربیت کرے، پالے، کھلائے، پلائے۔ اب کوئی کھا کے حلال کرے یا نمک حرامی کرے یہ بات الگ ہے، ورنہ جس طرف سے بھی آؤ تمہاری رگوں میں نمک علی کا اتر رہا ہے۔ اگر تراب کا رزق ابو تراب کے حوالے سے دیکھو تو بھی علی کا کھاتے ہو، اور اگر روئے زمین کو فاطمہ کا حق المہر سمجھو تو بھی علی کا کھاتے ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات جو نہیں؟ ہر لحاظ سے خون کے ایک ایک قطرے میں نمک علی کا اتر رہا ہے۔ چلے تو نہیں گئے پیچھے والے سارے اٹھاؤ میرے طرف دیکھنا۔ الرحمن الرحیم، وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا زیغم جس میں رحمانیت نہ ہو۔ اور رحیم تو عام لقب ہے، اسے سارے جانتے ہو، مالک یوم الدین۔ اب نہیں، اب اگر کسی کا لال خان ظرف چھلک گیا تو جرم تیرا ہوگا۔ قیامت کا اسد وعدہ رکھ دیا اللہ نے، اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ھم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ فرمایا اس نبأ عظیم کو تم دنیا میں نہیں جان سکتے، قیامت کو جانو گے۔ قیامت کو ساری خدائی جمع ہوگی، آواز قدرت آئے گی، میرے بندو میرے بندے کو سوچتے رہے ہو کہ علی کیا ہے، علی کیا ہے، علی کیا ہے۔ سارے باجماعت عرش کی جانب نظر اٹھاؤ، آج تمہیں دکھائیں کہ علی کیا ہے۔ مخلوق دیکھے گی، عرش کے سامنے سے پردہ سرکے گا، عرش پر منبر نور ہوگا، منبر پہ تیرا مولا علی ہوگا۔
جی میں آیت ہی پڑھ دیتا ہوں، مگر اس بات کو مکمل ابھی ایک جملہ رہ گیا ہے۔ پردہ ہٹے گا، عرش پر امیر کائنات نظر آئے گا۔ اگر میں اپنی طرف سے کہوں تو کل میری جواب طلبی، ورنہ جو حرامزادہ شک کرے وہ اپنے شک کی پلیدی کو دھونے کا سامان کر لے۔ آواز قدرت آئے گی، میرے بندو تم عرش پر کیا توقع کر رہے تھے کہ کون ہوگا؟ مالک ہم تو تیری ذات کا سوچ رہے تھے، کیونکہ مالک یوم الدین پڑھتے رہے۔ آواز آئے گی، انا مالک یوم الدین وہذا حاکم یوم الدین۔ مالک میں ہوں، اس دن کا حاکم علی ہے۔ علی کہے گا پروردگار میں اکیلا نہیں، میرا کوئی سردار ہے، کوئی میرا بھی مولا ہے، میں کائنات کا مولا، وہ میرا مولا۔ فرمایا بلا لے اس کو، پڑھ قرآن سورہ قاف، القیا فی جہنم کل کفار عنید، ڈال دو تم دونوں جہنم میں ہر کافر کو، ہر منکر کو۔ القیا، جیتے رہو، القیا تم دونوں ڈال دو۔ اور آؤ، میری ذمہ داری تو سمجھتے ہو نا؟ آج سے تو میں نہیں پڑھنے لگا تمہارے سامنے، 14-15 اشرے ہو چکے۔ میری ذمہ داری ہوتے انشاء، املا، قرات، عبارت، ترجمہ اور حوالہ، بس باقی خیبر شکن دیتا ہے۔ تیرے رسول کی حدیث ہے، بطول کی چادر کی قسم تیرے رسول کی حدیث ہے، حسنین کی عظمت کی قسم، منبر کی پاکیزگی کی قسم، جھوٹے پہ خدا اور رسول کی لعنت۔ تیرے رسول نے فرمایا میں اور علی دونوں صراط پر کھڑے ہو جائیں گے، وَبِيَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنَّا سَيْفٌ، ہم دونوں کے ہاتھ میں تلوار ہوگی۔ لوگ گزریں گے، ہم پوچھیں گے کیا لائے ہو؟ نمازیں لائے، روزے لائے، حج لائے، زکوٰۃ لائے۔ ہم کہیں گے نہیں 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 نہیں، سالنا عن کل واحد عن ولایت علی ابن ابی طالب۔ ہم کہیں گے نمازوں کو ایک طرف رکھو، بتاؤ علی کی ولایت لائے؟ وَإِلَّا ضَرَبْنَا أُنَقَهُ، اگر جواب دے گا ہم دونوں سے جنت کے دروازے پہ چھوڑیں گے، ورنہ ادھر میری تلوار، ادھر علی کی تلوار، ایک گردن کی دائیں طرف پڑے گی۔ کیا خوش نصیبی ہے اس بندے کی جو قیامت کے دن بھی قاتل ہو کے جہنم میں جائے۔ جی وہ حاکم ہے جو، اب سمجھ میں آ گئی بات؟ ایاک نعبدو، آتا ہوں تمہاری بات کی طرف آتا ہوں، اس کو مکمل کر لینے دے مجھے۔ حاکم یوم الدین علی، گنتے رہنا کہ سورہ فاتحہ میں کہاں کہاں علی ہے۔ ایاک نعبدو و ایاک نستعین تیرے 11ویں امام سے پوچھا گیا۔ ہم جو کہتے ہیں ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ میں بے وقوفو سمجھا بھی ہے مفہوم عبادت کیا ہے، مفہوم استعانت کیا ہے؟ مولا اسی لیے تو آپ کی بارگاہ میں سوال کیا، فرمایا اللہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے آئیے بدوہ بتعظیم محمد و علی، جو علی اور محمد کی تعظیم کرتا ہے وہ کہہ سکتا ہے میں نے تیری عبادت کی۔
مدد. اچھا نا ایمان سے کہو بیگم یہاں تو میں کہہ سکتا ہوں نا توجہ میری طرف دیکھیے. اگر میں تمہارے گھر بیٹھا ہوا کہہ رہا ہوں سامعین توجہ میری طرف دیکھیے, آپ کہیں گے ماشاءاللہ سے گزر گئے, پاگل ہو گئے قبلہ صاحب, آج مجلس پتہ نہیں کون پڑے گا. میں بندہ سامنے ایک نہیں ہے, اکیلے کمرے میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں توجہ. میں دشمن حملہ کرے مدد مانگنا سمجھ میں آتا ہے؟ بولو بھئی حاجت سامنے ہو مدد سمجھ میں آتی ہے, پڑھ نماز رہے ہو ایاکا نستعین تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں, کون سی چٹان سر پہ گر رہی ہے کہ مدد مانگ رہے ہو؟ نہیں میرے خیال سے تم تھک گئے. بھئی وہ مشکل بھی تو دکھاؤ نا کہ جس میں مدد چاہ رہے ہو. سرکار عسکری فرماتے ہیں مشکل کی مدد نہیں, جاگنا حلال زادو. فرماتے کہنے کا مقصد یہ ہے نستعین بک فی التمسک بولایت علی ابن ابی طالب, تو جسے مدد مانگتے ہیں ہمیں علی کی ولایت پہ قائم رکھنا. اللہ ارادے اور اہدنا الصراط المستقیم پر تو ویسے ہی کافی دیر سے بحث چل رہی ہے کہ صراط المستقیم میرا مولا ہے, کہاں کہاں نہیں ہے علی. اسی لیے صاحب شریعت نے پہلے پکا بندوبست کر دیا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس نے نماز نہیں پڑھی. رسول کو بھی علم تھا 14ویں صدی 15ویں صدی میں علی کا کھا کے علی کو بھونکنے والے کہیں گے اگر علی نماز میں آ گیا تو نماز باطل ہو جائے گی. رسول نے انتظام کر دیا, چلو نام سے نہیں کام سے. اب کون ہے صراط مستقیم؟ قبر والو کون ہے؟ ادھر والو مسجد والو جیتے رہو, سارے حلال زادے ہیں میرے سامنے. صراط مستقیم آئیے. اب جو انہوں نے اشارہ دیا تھا کھڑے ہو کے, دنیا کو ذرا سمجھ ہی نہیں ہے. آدم کا سجدہ نہیں کیا شیطان نے اور اللہ نے کہا چل پھٹ. نہیں, لاکھوں سجدے پی لیے تم نے. غلط کہا میں نے؟ ناراض ہو گئے ہو؟ نہیں بھئی, ہو سکتا ہے کوئی معصوم بیٹھا ہو اور میں نے اس کی شان میں گستاخی کر دی ہو. کسی سے نہیں قضا ہوئی نمازیں تو پھر پی لیے نا سجدے, اور تمہیں نجات کی توقع, اور تم نے اللہ کے سجدے حذف کر رکھے ہیں. اس نے تو آدم کا نہیں کیا. بھائی اتنی بات نہیں, مجھے امام زمانہ کی قسم توبہ کے لیے اللہ نے اسے بہت موقع دیا. کیوں کہ اگر امتیاز شاہ جی گنجائش نہ ہوتی تو جو ہی اس نے انکار کیا تھا تو اللہ اسے ٹھوکر مار کے نکال دیتا کہ چل نکل. نکالا تو ہے ہی نہیں, بلکہ اللہ نے تو اس سے بحث کی. بحث کی. یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی, اس کا سجدہ نہیں کیا جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. اور یہ بھی گھر جا کے سوچنا, جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا. مولوی کہتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ میں نے جسے اپنی قدرت سے بنایا. جاہل کے بچے اگر یہ بات تھی تو آگے شیطان نے کہا کیوں نہیں کہ مجھے بھی تو نے ٹھیکے پہ نہیں بنوایا.
حق ہے نا؟ حق تھا نا کہ آگے شیطان کہتا کہ مجھے بھی تو نے اپنی قدرت سے بنایا. نہیں یہ مقصد ہی نہیں. شیطان بنا تھا ایک ہاتھ سے، آدم بنا تھا دونوں ہاتھوں سے. اور اس پر بحث پھر کبھی صحیح. ہاں تو یہ نہیں، اللہ بحث کرتا رہا، موقع دیتا رہا، یہ کرتا رہا. انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں. اور رئیس بھائی اللہ نے پھر بھی نہیں نکالا. کتنی کریمی ہے اس کی. وہ کہہ رہا میں آدم سے بہتر ہوں، پھر بھی نہیں نکالا. بحث، توبہ کی گنجائش، توبہ کا دروازہ کھلا رکھا. جب زیادہ اکڑا، اب اتمام حجت کے لکھا فخرج منہا فإنک رجیم. چل نکل، مردود ہو گیا تو. اب بھی موقع تھا، اب بھی موقع تھا. نہیں، اس نے کہا انظرنی، مجھے مہلت چاہیے. فإنک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، وقت معلوم تک کی مہلت بھی ہے تجھے. یہ ساری کریمی ہے نا بھائی. اس کا مطلب ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے. پھر یہ چل پڑا، رکا رہتا شاید ان گنجائش نکل آتی. یہ چل پڑا، چلتے چلتے کم وقت واپس مڑا. پڑھ سورہ اعراف. فَبِعِزَّتِكَ، تیری عزت کی قسم، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ساری اولاد آدم کو گمراہ کروں گا. اب بھی اللہ نے توبہ کی گنجائش رکھی. اللہ نے کہا تو گمراہ کرے گا، میں ہدایت کروں گا. یہ بحث دلیل ہے نا، چلے تو نہیں گئے ہو نا. یہ بحث دلیل ہے کہ ابھی توبہ کی گنجائش تھی. پھر اس کے منہ سے ایک جملہ نکل گیا جہاں توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم. کہا پالنے والے میں اس راستے پہ بیٹھ جاؤں گا جو صراط مستقیم کی طرف جاتا ہے، اور کسی کو صراط مستقیم طرف نہیں جانے دوں گا. اللہ نے کہا اللہ تجھ پہ لعنت کرے، آدم کا دشمن نہیں، تو علی کا دشمن نکلا. سمجھ میں آگئی بات؟ جی. علی چونکہ صراط مستقیم سے بھٹکانے کا چیلنج کیا، اللہ نے کہا اب تیرے لیے توبہ کی گنجائش نہیں. تو علی کی ولایت سے بھٹکاتا ہے. امام ششم سے اسد کسی نے پوچھا مولا یہ سارے لوگ ہم سے دشمنی کیوں کرتے ہیں؟ جاگنا، ہم نے کیا بگاڑا ہے کسی کا؟ مولا فرمایا تم نے لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑا، شیطان کا بگاڑا ہے. لأن ابلیس دعاہم فاجابوہ، شیطان نے لوگوں کو بلایا کہ علی کو چھوڑ دو، انہوں نے کہنا مان لیا. ثم دعاکم فلم تجیبوہ فاغرا بکم النار، پھر شیطان نے تمہیں بلایا کہ علی کو چھوڑ دو، تم نے جوتا دکھایا، تم نے شیطان پہ لعنت کی. اس نے دیکھا کہ میں انہیں علی سے تو نہیں پھیر سکا، اب لوگوں کے دلوں میں شیطان تمہاری دشمنی کے بیج بو رہا ہے. تو ورنہ گناہگار تو کہ کتنا ہو، اس کی رحمت سے نا امیدی. اور تمہاری بھی یہی خیر خواہی کر رہا ہوں بھلے مانسو. صراط مستقیم میں ملاوٹ نہ کرنا، اس کو نہ چھوڑنا، اس میں شک نہ کرنا، اور ڈھیٹ ہو کے گناہ نہ کرنا. گناہوں کے لاکھوں علاج ہیں. علم کی قسم کوئی 20 منٹ ہو گئے ہیں پورے، ایک حدیث ادھر مکے مارتی ہے ادھر چھوکر مارتی ہے، اور میں بڑی دیر سے اسے برداشت کرنے کی کوشش کر رہا تھا. نہیں، مجھے اپنا تو کوئی ڈر ہی نہیں ہے، فتویٰ پروف ہوں میں.
فتوے میرا کچھ نہیں بگاڑتے. زندگی کی ضمانت زندگی بانٹنے والے کے پاس ہے. ہاں؟ اور جس فکرے سے جلتا ہے مقصر، رزق میرا نجف سے آتا ہے. وہ ضمانت بھی اپنی جیب میں رکھتا ہوں، مجھے پرواہ نہیں. میں تو یہ نہیں چاہتا کہ کسی حلالی موالی کا ظرف عقیدت چھلک جائے، مگر چلو میں کسی کم ظرف کی کم ظرفی کے لیے کریم کی کریمی کو کیوں چھپاؤں. تیرے امام ششم کی ایک حدیث ہے، کیا چاہتے ہو حیدر کرار کے حبدارو، ولا کا اور کیا صلہ چاہتے ہو؟ سرکار فرماتے سیئات شیعتنا خیر من حسنات آدائنا. فرماتے ہمارے حبداروں کے گناہ ہمارے دشمنوں کی نیکیوں سے بہتر ہیں. جیتے رہو. حسنات من حسنات آدائنا، ہمارے ادا ہمارے دشمنوں کی نیکیوں سے. نہیں کہاں یہ زانو؟ ہاں جیتے رہو. جی ہو سکتا ہے یہاں بھی کوئی اپنا نما پر آیا بیٹھا ہو جسے سوچنے کی بیماری ماں کے دودھ سے لگی ہو. جو بیماری ماں کو ہو بچے کو دودھ کے ذریعے لگ جاتی ہے. سار اٹھاؤ سار اٹھاؤ. یہ دلیل امتیاز شاہ امام ہی دے سکتے ہیں. کروڑوں غضنفر جیسے قربان ہو جائیں مولا تیرے استدلال پر، پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا. جب مولا نے یہ کہا نا کہ ہمارے حبداروں کے گناہ ہمارے دشمنوں کی نیکیوں سے بہتر ہیں، ہاں وہ کھلا کا کھلا رہ گیا صحابی کا، مولا گناہ نیکیوں سے بہتر؟ دلیل سن. میرے امام مسکرا کے فرماتے لِأَنَّا سَيَّاتِ شِيَّتَنَا مَغْفُورَةٌ وَحَسَنَاتِ أَعْدَائِنَا مَرْدُودَةٌ. فرمایا اس لیے ہمارے شیعوں کے گناہ بخشے جائیں گے اور ہمارے دشمنوں کی نیکی ان کے منہ پہ ماری جائے گی. اللہ اللہ سمجھ آئی بات؟ العظمت العظمت. چلے تو نہیں گئے ہو؟ اپنا ایک عالم ربانی کی ایک ربائی یاد آئی، سناؤں؟ اردو میں نہیں ہے، عربی میں ہے. علامہ علی روحانی نجف آبادی. پھر لال خان تو حوالہ پوچھے گا. کتاب کا نام ہے الوصول الی مناقب آل الرسول. اس میں لکھتے ہیں اللہ اکبر، کیا بات کی ہے اس نے. میرا تو دل چاہتا ہے میں تمہاری شولداری پھاڑ کے نکل جاؤں. وہ کہتے ہیں ذنبنا لیل والولایت شمس جعل اللہ محبوہ بغیاہ ذرۃ من ولائنا لعلی شبہ الاکسیر بل نراہ وراہ وبہ نرتجی انقلاب الخطایا عملا صالحا بیوم جزاہ. فرماتے ہو لوگو ہمارے گناہ کالی راتیں ہیں، گناہ ظلمتی ہوتا ہے نا بھائی. ذنبنا لیل، ہمارے گناہ کالی راتیں ہیں لیکن ہمارے مولا کی ولایت سورج ہے. اللہ کہ جب سورج نکلتا ہے اندھیرے کافور ہو جاتے ہیں. ہمارے گناہ رات، علی کی ولایت سورج. وہ کہتے ہیں تم نے دیکھا نہیں کہ اکسیر کی چٹکی
شیروں لوہے کو چرخ دے کے سونا بناتی ہے. ذرۃ من ولا لعلی شبہ الاکسیر بل نراہ وراہا. وہ کہتے ہیں اگر کسی کے دل میں علی کی ولایت کا ایک ذرہ بھی ہے تو میں یقین سے کہتا ہوں بہی نرتجی انقلاب الخطایا عملا صالحا بیوم جزاہا. تو صرف اس کے گناہ بخشے نہیں جائیں گے, وہ اکسیر ولایت گناہوں کو عمل صالح میں بدل دے گی. اللہ استحقاق نہیں ہے تمہارا, نیکی ہے میری طرف سے کہ جملہ کہنے لگا ہوں. ہاں اور دیکھو بسم اللہ بسم اللہ. نجاست ہے گناہ, اور رات ہی میں نے تمہیں بتایا کہ ایک نجس ہوتا ہے اور ایک, ماشاءاللہ آپ کے حافظے تو بڑے تیز ہیں, ایک نجس العین ہوتا ہے. نجس وہ جو پاک ہو جائے, اور نجس العین, نجس العین بھی پاک ہو سکتا ہے. ایک طریقہ ہے, نہیں اور طریقہ ہے. پاک ہو سکتا ہے, کتے کو پکڑو اٹھا کے نمک کی کان میں ڈال دو, کچھ دن کے بعد جا کے ڈھونڈتے رہ جاؤ گے کتا پھینکا تھا کہاں گیا, نمک بن جائے گا. اب پلیٹ ملا کے کسی عالم کے سامنے رکھ دو, کھا لے گا. اب لاکھ اسے کہو جی کتا تھا, یہ بھی اب تو نمک ہے نا. اللہ جانے میں نے کیا کہہ دیا, اور اللہ جانے سوتے سوتے آپ نے کیا ضائع کر دیا ہے کہ ٹھیک ہے تم نے کتا پھینکا تھا, اب دکھاؤ کیا ہے. کل کتا تھا, نمکزار میں ڈھل کے نمک بن گیا. اور پنڈی والوں, میرے مولا علی کی ولایت وہ نمکزار کبریائی ہے کہ کروڑوں گناہ بھی اس میں جا کے گرے تو فرشتے ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں اس بندے کے گناہ گئے تو گئے کہاں. اللہ اللہ تو جب منشاء توحید یہی ہے, تمنا رسالت یہی ہے, آرزو قرآن یہی ہے, ہدایت سے لے کر نجات تک ہر نعمت مقدر میں اسی کے ہے. جو علی سے بے وفائی نہیں کرتا تو پھر کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت کیا ہے. درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند میں. کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ خوش رہو, آباد رہو, مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے. عادت ہے روزانہ کی یہ جملہ دہرانا, اور اپنے لیے نہیں صرف آپ کے لیے دہراتا ہوں تاکہ آپ کو یہ احساس ہو کہ مودت کا زینہ بنا کے عرش کو چھو لو. پڑھنے والا لاکھ دریا علم کے بہا دے, جب تک چار آنسو نہ بہیں شام والی بیوی راضی نہیں ہوتی. علی کی ولایت اکسیر ہے,
اور غم شبیر میں بہتا ہوا آنسو اکسیر اعظم ہے۔ جی میں زیادہ دعویٰ تو نہیں کرتا کیونکہ ایک تو مصائب کا آغاز ہے، دائیں بائیں میرے علم ہیں، کھڑا منبر حسینی پہ ہوں، 10 اشرے رکھو یعنی 100 مجلس، اور میں ان 100 مجالس میں آپ کو صرف آنسوؤں کی حقیقت اور اسرار بتاؤں تو پھر کہیں کچھ حد تک جا کر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ گوہر نایاب ہے کیا۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ ولایت اکسیر ہے اور یہ آنسو اکسیر اعظم۔ حسین سے زیادہ علی کی ولایت کس کے دل میں ہوگی؟ بولو، دل میں ولایت تھی اور تیرے مولا کو زخم لگے، ٹھیک ہے نا؟ علامہ محمد کاظم کفائی نے خواب میں ایک رات زخمی دیکھا، دوسری رات دیکھا تو زخم مل چکے تھے۔ مولا وہ زخم کیا ہوئے؟ تو میں جہاں کہیں مجلس ہوتی ہے میری اماں جنت البقیع کو چھوڑ کے مجلس میں جاتی ہے، جب میرے عزادار روتے ہیں اماں شیشیوں میں وہ آنسو جمع کرتی اور میرے زخموں پہ مرہم کے طور پہ لگاتی ہیں، کچھ دن کے لیے میرے زخم مل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہاں تو بس ایک اشارہ کر دیا ہے میں نے، جو شبیر کے زخموں کا مرہم بن جائے، اللہ اکبر، تو کیا اکسیر اعظم ہوگی؟ بس توجہ ہو گئی؟ 2 جملے یا حد 3۔ مدینے سے جب چلنے لگی تھی بہن، تسلسل یاد ہے نا؟ نانا کی قبر پہ کھڑے ہوئے، بھائی سے ایک عہد لیا تھا بی بی نے، بھیا میں نے نانا کی مزار چھوڑی ہے تیری خاطر، اماں کی قبر سے جدا ہو رہی ہوں تیرے لیے، بھیا حسن کے روضے سے جدا ہو رہی ہوں تیری خاطر، ایک وعدہ کر میرے ساتھ۔ بہن حکم کریں، مدینے سے کربلا تک تیرا مرتجز یا میرے محمل کے دائیں چلے گا یا بائیں چلے گا۔ کیوں بہنا؟ کبھی نانا کی یاد آئے گی، کبھی اماں کی یاد آئے گی، محمل کا پردہ ہٹا کے تیری زیارت کر لوں گی، دل کو سکون مل جائے گا۔ ٹھیک ہے بہن۔ ہر منزل پہ سلطان کربلا کی سواری بہن کے محمل کے ساتھ رہی۔ مکے سے چلے، اگلی منزل وادی تنعیم، وادی تنعیم سے قافلہ چلا، ایک جگہ حسب عادت بی بی نے بلا تشبیہ پردہ ہٹایا ہماری کا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، حسین نظر نہیں آئے، تڑپ گئی علی کی بیٹی عباس، جی آقا دادی قافلہ روک دے، میرا حسین کہیں رہ گیا ہے۔ پنڈی والوں قافلہ رکا، عباس گھوڑا واپس دوڑاؤ، جلدی تلاش کر کے لاؤ حسین کو۔ کوئی 1 میل 1.5 کے فاصلے پر عباس نے دیکھا مرتجز آ رہا ہے اپنی مرضی سے، آہستہ آہستہ آہستہ، اور اپنی مرضی سے اس لیے چل رہا ہے کہ باغ حسین کے ہاتھوں سے نکل چکی ہے، دونوں پاؤں تیرے مولا کے رکابوں سے باہر آ چکے ہیں، دستار کھل کے گلے میں آئی ہوئی ہے، اور اتنا رو رہا ہے حسین کے ہچکیاں بندھی ہوئی۔ جو رونے کی نیت لے کے آیا ہے وہ دیکھے میری طرف، اور ذرا سوچ کے بتاؤ، حسین رو رہا ہو اور عباس دیکھ رہا ہو، اللہ اکبر۔ گھوڑے سے اترا نہیں عباس، گرا، رکاب چوم کے کہا اگر مدینے میں مجھے تلوار نکالنے دی ہوتی تو آج یوں قافلے سے بچھڑ کے تو نہ رونا پڑتا، میں راتوں کو اپنے خیمے میں روتا ہوں تو قافلے سے بچھڑ کے روتا ہے۔ رونے والے بلا تشبیہ جلدی سے تیرے مولا حسین نے آنسو صاف کیے، نہیں عباس میں مدینہ چھوڑنے پہ نہیں رو رہا۔ تو مولا کیا ہے؟ ٹھنڈی سانس لے کے کہا عباس تمہیں بتا تو دوں مگر تم جلال حیدری کے وارث ہو، تمہیں غصہ آ جائے گا اور غصہ میری مصلحت کے خلاف ہے،
ہاں اگر وعدہ کرو کہ غصے میں نہیں آؤ گے تو پھر بتاتا ہوں. ٹھنڈی سانس لے کے کہا اگر میری تقدیر ہے کہ ہاتھ مل مل کے مرنا ہے میں نے تو ٹھیک ہے میں غصے میں نہیں آؤں گا. بتائیے ضرور کس بات نے رلایا؟ بلا تشبیہ تیرے مولا نے 2 انگلیاں بلند کی. عباس ان کے درمیان سے دیکھو مجھے کیا چیز رلا رہی ہے. عباس نے نظر کی تو کوفے کا بازار ہے، ہزاروں مارنے والے ایک طرف، تنہا مسلم ایک طرف، سر سے پاؤں تک مسلم کے بدن پہ زخم ہی زخم. اللہ اکبر. زخموں کا چمن کھلا ہے مسلم کے بدن پر. سید و غیر سید لڑ بھی رہا ہے اور کبھی کبھی کسی دیوار کی ٹیک لگا کے کہتا ہے کوفے والو میرے بے شک ٹکڑے کر دو. کوئی حسین سے جا کے کہہ دے کہ زینب کو لے کے کوفے میں نہ آئے. کوفہ علی کی بیٹی کے لائق نہیں رہا. العظمت للہ، العظمت للہ. یقیناً روحانیت بتاتی ہے کہ مجلس میں مسلم کی بیوہ موجود ہے. سنتے مجھ سے رہنا اور پرساؤ سے بی بی کو دینا. کسی عام شہید کا پنڈی والا ذکر تو میں کر ہی نہیں رہا. کتاب میں میں نے خود تیری شام والی بی بی سے متعلق یہ جملے پڑھے ہیں. 9 ذی الحج کو مارا گیا، 12 محرم کو علی کی بیٹی کے محمل جب کوفے کے دروازے کے سامنے پہنچے، حالانکہ زینب کے ہاتھ تو بلا تشبیہ یہاں بندھے تھے نا. تاریخ بتاتی ہے کہ اس انداز سے تڑپی ہے علی کی بیٹی، کلائیاں زخمی ہو گئیں اور رسیاں ٹوٹ گئیں اور اونٹ پہ ماتم کرتی ہوئی کھڑی ہو گئی. پکار کے کہا سجاد کوفے میں قبریں بنانے کا رواج نہیں ہے؟ کوفے والے مردے دفنایا نہیں کرتے؟ 9 ذی الحج سے مارا گیا اور آج تک لاشا لٹک رہا ہے، آج تک سر دروازے پہ ہے. تمہارے دل نازک ہیں، اللہ جانے کیسے برداشت کرو گے. یہ میرے پاس ضمانت ہے، اس سے بڑا نہ ضامن ہے میرے پاس، نہ اس سے بڑی کوئی گواہی. تیرا معصوم تم میں ہے، کچھ پردے دار میری ماؤں بہنوں بیٹیوں میں موجود ہیں. کتابیں بتاتی ہیں کہ ایک 4 سال کی 3 سال کی مسلم کی بیٹی تھی. جیسے ہی بابا کے سر پہ نظر پڑی نا، پہلے تو غور سے دیکھتی رہی، اچانک بچی کے منہ سے نکلا آبا تھا. ہائے بابا، اور بچی اونٹ سے زمین پہ گری. زینب نے پیٹ کے کہا سجاد مسلم کی بیٹی مر گئی، اب بتا میں بازار کوفہ میں بچی کی قبر کہاں سے بناؤں؟ میری غیرت کا سوال ہے، اسے دفن کہاں؟ وَالسَّيَّامُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ عَلَى مار الہ. مجلس سے اعلیٰ کو منظور و مقبول مانیان کے مسائی کے شرف. بسم اللہ.